بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ دوستو، یہ سورہ الانشراح کی آیت نمبر 4 پڑھی گئی اور یہ آیت بہت ہی مشہور اور معروف ہے۔ حضرت خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفعت شان یا رفعت ذکر یا بلندی مقام مصطفیٰ کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آیت کا ترجمہ ہے اور بلند کیا ہم نے آپ کا ذکر۔ اللہ رب العزت نے تمام انبیاء کے درمیان اور فرشتوں میں آپ کا نام بلند کیا۔ اللہ کی ذات کے بعد کائنات عالم میں مقدس جماعت انبیاء کی ہے یا ملائکۃ اللہ کی۔ اس کے علاوہ بھی دنیا میں تمام سمجھدار انسان جن میں انسانیت ہے، خواہ ان کا مذہب کوئی بھی ہو، اسلام کو چھوڑ غیر بھی جن کا مذہب اسلام نہیں ہے، انہوں نے بھی نہایت عزت، رفعت اور وقعت کے ساتھ حضور اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا ہے۔ اور اللہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی بلندی، اذان میں ہم کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ، 2 دفعہ کہتے ہیں، تو اللہ نے حضور کے نام کو بھی اذان میں رکھا اشہد ان محمد رسول اللہ، کتنی بار؟ 2 بار۔ اقامت ہوتی ہے نماز کے لیے تو اس میں بھی مؤذن یا اقامت کہنے والا اشہد ان لا الہ الا اللہ کہتا ہے اور پھر اشہد ان محمد رسول اللہ کہتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر بندے نے شہادت تو دی اللہ کی اذان میں، لیکن اشہد ان محمد رسول اللہ کی شہادت نہیں دی تو اذان نہیں ہوگی، دوبارہ دینی پڑے گی۔ یہ ہے رفعت مقام مصطفیٰ کی۔ استغفر اللہ۔ اسی طرح اقامت میں بھی بندے نے اگر اشہد ان لا الہ الا اللہ کہا اور اشہد ان محمد رسول اللہ نہیں کہا تو اقامت بھی نہیں ہوگی، دوبارہ اقامت کہنی چاہیے۔ یہ امام کی ذمہ داری ہے کہ جو غلطی کرے اس کو ٹوک دے اور دوبارہ پھر اقامت کہنا۔ خطبہ کل آپ سنیے گا، خطبہ میں سب سے پہلے اللہ کی حمد آتی ہے، پھر اللہ پاک کی وحدانیت کو بیان کرتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ، پھر معاً خطبے کا جز ہے اشہد ان محمد رسول اللہ، چاہے وہ کسی بھی الفاظ کے عدلنے بدلنے کے ساتھ آئے، لیکن اللہ کی وحدانیت کبریائی کی شہادت کے ساتھ ساتھ حضرت خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت و رسالت کی شہادت کیا ہوتا ہے دوستو؟ دی جاتی ہے۔ کلمہ پڑھیے آپ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ ایک آدمی صرف لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے اور محمد الرسول اللہ کا اقرار نہیں کرتا ہے تو کیا وہ مسلمان ہے؟
جی یہ مسئلہ پھر ہمارا ختم نبوت کا آ جائے گا، وہ مسلمان ہی نہیں ہے۔ اور ایک بات اور سن لیجئے کان کھول کے، کہ ایک آدمی اللہ کو اللہ اور ایک ہی مانتا ہے، لیکن کہتا ہے کہ دس مائی ریسرچ، یہ میری اپنی تحقیق ہے، میں محمد الرسول اللہ کے کہنے کی وجہ سے اللہ کو ایک نہیں مانتا بلکہ میری ذاتی تحقیق ہے، تو اس کی اس تحقیق کو بھی عند اللہ قبول نہیں کیا جائے گا اور وہ اسلام سے خارج رہے گا۔ اللہ کو ایک ماننا ضروری ہے کہ محمد الرسول اللہ کے کہنے کی وجہ سے مانا جائے، اور اس کی نزاکت کو سمجھنے کے لیے بہت آسان دلیل ہے۔ آپ قل هو اللہ پڑھیے تو کہتے ہیں قل هو اللہ احد، تو اللہ نے اپنی توحید کو بعد میں بیان کیا، پہلے رسالت کا ذکر ہے۔ یہ قل کیا ہے؟ قل رسالت کی شہادت ہے۔ قل کس کو؟ آپ کو کہا گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ سے کہا کہ قل، کہیے اللہ ایک ہے، تو پہلے قل هو اللہ میں اللہ کی رسالت کا، رسول اللہ کی رسالت کا اقرار ہے، پھر اللہ کی وحدانیت کا اقرار ہے۔ یہ مسئلہ ہمارے یہاں گزر چکا ہے، ہمارے درس میں بھی۔ وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ لِتُؤْمِنُوا بِهِ، سورہ حدید میں ہے، میں دے چکا ہوں دلیل کہ تم کو کیا ہو گیا کہ اللہ پر ایمان نہیں لاتے ہو۔ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ، رسول تم کو اس کی دعوت دیتا ہے۔ تو اللہ کو ایک ماننا اسی وقت معتبر ہے جب محمد الرسول اللہ کے کہنے کی وجہ سے اللہ کو ایک مانا جائے۔ میرے دوستو چلیے آگے چلتے ہیں۔ آپ روزانہ نماز پڑھتے ہو، اور ابھی نماز پڑھا آپ نے؟ جی پڑھا نہیں پڑھا؟ تو نماز کی دوسری رکعت میں آپ تحیات پڑھتے ہیں، تحیات پڑھتے نہیں پڑھتے؟ تو تحیات میں جب آپ تحیات کے الفاظ کو پڑھ دیتے جی، پھر آپ نبی اکرم خاتم النبیین کو سلام کرتے، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، پھر سلام کو ایکسپٹ کرتے، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ اس کے بعد معاً کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ۔ تو اذان میں، اقامت میں، ایمان کے کلمے میں، اور نماز میں یومیہ، جی نماز خالصتاً اللہ کی عبادت ہے، نماز خالصتاً۔ لیکن یہ مقام مصطفیٰ کو سمجھایا ہے اللہ نے کہ میں جہاں کہیں بھی اللہ کا نام آئے گا وہاں اللہ کی ہی طرف سے حکم ہے کہ رسول اللہ کا بھی نام آئے گا۔ میرے دوستو اس کے بعد آپ چلیے قرآن کریم پڑھیے۔ قرآن کریم میں جہاں کہیں بھی اللہ نے کہا ہے کہ میری اطاعت کرو، کان کھول کے سنو نوجوان بچوں، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، اللہ کی اطاعت کرو اور چلو آپ کہو گے مولوی صاحب ہم تو اللہ کی رضا کے لیے کام کرتے، قرآن ہی سنو، واللہ ورسولہ احق ان یرضوہ، سورہ توبہ میں ہے غالباً، میں حافظ نہیں انداز سے پڑھتا ہوں، کہ اللہ اور اس کے رسول کا حق ہے کہ اس کو راضی کیا جائے۔ یہ سب قرآن پڑھ رہا ہوں دوستو جی۔ قرآن میں آپ سورہ بقرہ میں دعا پڑھتے ہیں تو وہاں کیا ہے؟ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ۔ تمام رسولوں پر ایمان لانا، معلوم یہ ہوا کہ اللہ کی ذات پر ایمان اس وقت تک تام اور مکمل نہیں ہوگا جب تک کہ حضرت محمد رسول اللہ پر ایمان کامل نہ لایا جائے۔
تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو بلند کیا کہ نہیں کیا؟ کس نے بلند کیا؟ اللہ تعالیٰ نے. اسی لیے یہی آپ کی آیت کے لیے تسلی کے لیے کافی ہے کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. اور جس طرح شروع میں آپ نیت باندھتے اللہ اکبر، اللہ کی ثنا کرتے، پھر ثنا کے بعد اللہ کی حمد کرتے، سورہ فاتحہ پڑھتے، تو اللہ نے کہا یہ سارا کا سارا نظام تیرے نماز کا، رکوع کی تسبیح، سجدہ کی تسبیح، تحیات، السلام. پھر تحیات کے بعد اللہ نے کہا بچوں، میرے بندو، میرے نبی کو فراموش مت کرو، کہو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اب ایک آدمی کو حضور سے بڑی بغض ہے، اب وہ درود ہی نہ پڑھے تو میں اس کا فتویٰ نہیں دوں گا. نماز ہوگی، آج تک ہم نے جو بچپن سے نماز سیکھی ہے، یا جہاں کہیں بھی کتابوں میں نماز لکھا ہوا ہے، وہاں ثنا سے لے کر کے اور درود کے بعد دعا، یہ پوری چیز تب نہ نماز ہوگی. یہ مکان بنا ہوا ہے، دیکھو اس میں لائٹ ہے، چھت ہے، پنکھے ہیں لگے ہوئے، دیوار ہے، لوہا ہے، سیمنٹ ہے، سب ملا کے نہ ہوا. تو نماز ان پوری چیزوں کا ایک مجموعہ ہوا. تو اللہ رب العزت نے فرما دیا کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. بقیہ انشاءاللہ دوسرے دن دوستو 10 منٹ ہو گیا. چلو.